أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کتاب المضاربہ. مضاربہ کی تعریف. ایک آدمی کی طرف سے مال ہوتا ہے جس کو رأس المال کہتے ہیں، اور دوسرے آدمی کی طرف سے کام ہوتا ہے جس سے نفع وہ کماتا ہے، اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں. مضاربت کا ثبوت حدیث کی روشنی میں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. ابن جار بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکری خریدنے کے لیے 1 دینار یا بکری خریدنے کے لیے دیا، تو انہوں نے 2 بکریاں خریدیں، پھر ان میں سے ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری اور 1 دینار لے کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیع یعنی خرید و فروخت میں برکت کی دعا دی. پھر ایسا ہوا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی نفع ہوتا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مضاربت جائز ہے، لوگوں کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالدار ہے مگر کاروبار کا بالکل تجربہ نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مالدار تو نہیں مگر تجارت میں اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے اور لوگوں کی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مضاربت جو ہے وہ جائز ہے حدیث کی روشنی میں. المضاربۃ عقد علی الشرکۃ فی الربح بمال من احد الشریکین وعمل من آخر. مضاربت ایک عقد ہے شرکت پر نفع میں شریکین میں سے ایک کے مال اور دوسرے کے عمل کے ساتھ. مضاربہ is a contract on partnership in profit with capital from one of the 2 partners and work from the other. مضاربت کی شرطیں. نمبر 1، سامان کے ذریعے مضاربت درست نہیں. فقہ حنفی میں صرف کرنسی کے ذریعے مضاربت درست ہے، اور اگر سامان دے دے اور کہے کہ اس کو فروخت کر کے جو پیسے یا کرنسی آئیں اس میں مضاربت کریں تو وہ درست ہے. نمبر 2، جو کچھ نفع ہو وہ رب المال اور مضارب کے درمیان مشترک یعنی شیئرڈ ہو، اور نہ کہ نفع میں سے کچھ متعین فکس رقم کسی کو ایک کو مل جائے اور جو کچھ بچے وہ دونوں تقسیم کر لیں. ایسا نہیں ہے، پروفٹ کو پرسنٹیج میں تقسیم کرنا ہوگا. نمبر 3، مال مضارب کو مکمل سپرد کیا جائے تاکہ وہ دل کھول کر تجارت کر سکے، اور اگر مال والے یعنی انویسٹر کا قبضہ ہوگا تو مضارب اپنی مرضی کے مطابق تجارت کر کے نفع نہیں کما سکے گا. یعنی مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر کو مکمل آزادی دی جائے تاکہ وہ کھل کے تجارت کر سکے. مضاربت کی قسمیں. نمبر 1، مضاربت مطلقہ یعنی نان ریسٹرکٹڈ. نمبر 2، مضاربت مقیدہ یعنی ریسٹرکٹڈ. نمبر 1، مضاربت مطلقہ. اس میں کسی خاص جگہ اور خاص سامان کی قید نہ ہو. مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر وہ تمام کام کر سکے جس میں تجارت کا نفع ہو. مثلا مضارب رأس المال سے کوئی چیز لے کر آگے بیچ سکتا ہے اور اس مال کو لے کر سفر کر سکتا ہے. نمبر 2، مضاربت مقیدہ یعنی ریسٹرکٹڈ. اگر مال والے انویسٹر نے مضارب ورکنگ پارٹنر پر یہ شرط لگائی ہے کہ فلاں شہر میں تجارت کرو گے یا فلاں چیز کی تجارت کرو گے، تو مضارب کے لیے ان شرطوں کی مخالفت کرنا جائز نہیں، اور یہ شرطیں مال کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں یعنی اور یا نفع کے لیے ہوتی ہیں. ایسی شرطیں لگانا جائز ہیں. اور مال والے انویسٹر نے مضارب کو 1 سال کے لیے مضاربت کی اجازت دی، یعنی مضارب 1 سال تک مال لے سکتا ہے، اس کے بعد مضاربت ختم. تو جب 1 سال گزر جائے گا
تو مضاربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یعنی مال والے نے مضارب کو 1 سال کے لیے مضاربت کی اجازت دی ہے تو آٹومیٹکلی خود بخود 1 سال کے بعد مضاربت کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ مضاربت میں نقصان ہونا۔ اگر مضارب نے جان بوجھ کر کوئی نقصان کر دیا، کوئی چیز ضائع کر دی، مثلا غصے میں کوئی چیز توڑ دی یا خراب کر دی، تو اس کا نقصان مضارب خود برداشت کرے گا۔ اور اگر آگ وغیرہ لگ گئی نیچرلی یا چوری ہو گئی تو اس کا نقصان دونوں کے پروفٹ میں سے پورا کریں گے برابر برابر۔ اور اگر پروفٹ نہیں ہوا اور نقصان ہو گیا تو اس کا نقصان رب المال یعنی انویسٹر ادا کرے گا، اور مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر کچھ نقصان ادا نہیں کرے گا۔